والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بلند و بالا اشرف و اعلیٰ دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت بامقصد حسین سالانہ عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس قبول و منظور فرمائے. اس پاکیزہ اجتماع دی بدولت اسلام نو غلبہ، مسلمانوں نو عزت و وقار اور اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. دنیا بھر دے مظلوم مسلمانوں نو عزت و سربلندی، بالخصوص مجاہدین فلسطین، محافظین بیت المقدس نو فتح و نصرت اور انہا مظلومہ دی اکھ چو نکلے ہر ایک آنسو دے بدلے اللہ وطن دی آزادی، گھر دی چھت اور صحت و سلامتی والی خوشیاں بھری زندگی نصیب فرمائے. ممالک اسلامیہ دے او سربراہان جنہ عالم مغرب اگے بے غیرتی اور بے حسی کی صورت اختیار کر لئی، بالخصوص انسانیت دے دشمن ٹرمپ دا اپنے گھر دی فیملیز نال ہاتھ ملوا کے مسلمانہ دے سر شرم نال جھکائے، اپنیاں بچیاں دے وال کھلوا کے استقبال کر کے مسلمانہ دی پیٹھ خنجر کو پیا، 400 ملین ڈالر دے جہاز انسانیت دے قاتل نو انہاں گفٹ کی دے. اللہ ہر ایسے دیوس و عیار و مکار تو اس دھرتی نو پاک فرمائے. مادر وطن پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام دی برکات، نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے.
پاک وطن اس ویلے سیلاب دی لپیٹ وچ ہے۔ جتنے لوگ اس سیلاب دی ریلیاں دے نظر ہوئے، بے گھر ہوئے، املاک جائیداد تو پریشان و مضطرب نے، اللہ سانو سارے حضور دے لشکر انصار مدینہ دی پاکیزہ یاد نو دہرا کے انہاں مظلوم بے گھر بے آسرا لوگاں دی مدد کر کے انہاں دی عزت نفس نو مجروح کرن تو بچاون دی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت پاکستانی مسلمان ایک دوسرے نال دست تعاون بڑھا کے محبتاں نثار کر کے رب ذوالجلال دے پیارے حبیب دے مقدس دین دے اس حسین پہلو نو نسلہ تک اس سے حسن و جمال نال منتقل کرن دی سعادت عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال برادر مکرم محب علم اور محب العلماء جناب حافظ محمد قاسم صاحب انہاں دے جملہ برادران جس اخلاص نیت اور للہیت نال اس اجتماع دا انعقاد عرصہ دراز تو کر رہے نے، اللہ کریم انہاں نو اس کی جزائے خیر اور انہاں دی خواہش اور نیت دے مطابق اللہ انہاں نو اپنی بارگاہ جو اجر کثیر نصیب فرمائے، انہاں دے والد گرامی نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور باہمی برادران چ اتحاد اتفاق نصیب فرمائے۔ جتنے آباب گھر بستر نیند مصروفیات چھوڑ کے آئے ہو، اللہ تواڈے گھراں دی بچیاں دی نسلاں دی رزق دی عزت دی آبرو دی خیر فرمائے۔ فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید محبوب شاہ صاحب دی جلوہ گری، استاذ العلماء حضرت علامہ فاضل جلیل مفتی محمد صابر حسین صاحب دا علمی فکری روحانی خطاب، اور اج دی اس بزم اندر بڑی محبت اور اخلاص نال ادے انتظامات و انصرام تو لے کے تمام تر پہلوؤں تے نظر گہری رکھ کے اس معاملے شریک کار اور حفظ صاحب دے دست راست جناب جگر گوشہ سلطان المناظرین پیر طریقت فاضل جلیل استاذ العلماء حضرت علامہ پیر محمد در علی شاہ صاحب اور حضرت علامہ صاحبزادہ پیر ثقلین الحسن صاحب، دیگر علماء صلحاء جتنے بھی احباب جلوہ گر رو، اللہ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر معزز بزرگوں، جس طرح تساں اشتہارات اور تشہیری مہم چ بھی ویکھیا کہ آبرو علم و دانش مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب آپ دی جلوہ گری تشریف آوری اور مختلف فلائٹس دا کینسل ہونا اس واسطے آپ دی تشریف آوری نہ ہو سکی، ہر لمحے آپ تیار سن، اور ظاہر ہے ملکی حالات اور پھر فلائٹ دا کینسل ہونا آپ تشریف نہیں لے آ سکے، اللہ کریم آپ دا سایہ ہما پایا اہل اسلام تے تادے دراز فرمائے۔ گرامی قدر معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، مومن واسطے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان دے اس حصار کو مضبوط تو مضبوط تر بنائے۔ مومن دا کردار، مومن دا ایک ایک لمحہ او دے ایمان دے اس دائرے دی اتنی مضبوطی دا اہتمام کرے کہ دنیا نو مومن دے مزاج او دے کردار تو اتنی آشنائی ہوئے کہ مومن اپنی خواہش کے مطابق نہیں کردا، بلکہ جو کچھ اللہ رسول دا حکم ہوتا ہے او دے تابع ہوتا ہے۔ تو آڈے میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا، مومن دی مثال ایسی ہے جس طرح اونٹ دے نکچ نکیل تے چھوٹا بڑا ادنا آلہ چاہے انہوں بٹھاوے، چاہے اٹھاوے، چاہے تیز کرے، چاہے سلو کرے۔ مطلب ہے کہ مومن اپنی خواہش کا تابع نہیں ہوگا، مومن اپنی خواہش نو اپنی تصورات نو دین اسلام دے تابع کردہ ہے۔ اسلام مرضی دے مطابق رکھن والا منافق ہوندہ ہے،
مرضی اسلام دے مطابق رکھن والا مومن ہوتا ہے۔ تھوڑا جہا ہولی بولو تاکہ آواز تھوڑی لنگر پکاون والے تک نہ پہنچے تک وہ نہ سمجھن بھی تساں ڈھیر سارے تھک چکے ہو۔ تے ذرا محبت نال بولو گے تو پتہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ کہ تسی تشریف فرماؤ، اپنی محبت دا جلوہ گری دا اظہار بھی فرماؤ گے کہ خواہشات نو دین دے تابع کر لینا ایمان ہے، اور خواہشات کے مطابق ایمان رکھنا یہ منافقت ہے۔ کائنات عالم اندر سب تو بڑے محسن حضور دی غلاماں وچ، حضور دی آل پاک وچ، حضور دے شہزادیاں وچ ملت دے محسن دا نام ہے حسین ابن علی، جن آگ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ اس واسطے اقبال فرماندے موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید، یہ دو نظریے نے لڑ رہے نے۔ اس واسطے محراب و منبر دا تقاضا اے ہوندا ہے کہ ہر شے دین دے تابع، یزیدیت دی خواہش ہوندی ہے خواہش دے مطابق رکھیا جائے، خواہش کے مطابق دین مولوی رکھے، پیر رکھے، ذمہ دار رکھے، کاشتکار رکھے، آفیسر رکھے تو منافق ہے۔ یہ خواہشات نو دین دے تابع رکھے تے دا مطلب ہے جتھے بھی ہے حسینی، فرقے جیڑے بھی ہے، سکول آف تھاٹ جیڑی بھی ہے، نظریہ جیڑا بھی ہے، حسینیت دا نام ہے کہ ہر شے دین دے تابع۔ اور پہلا تصور ہے کہ جدو بندہ اپنے آپ نو دین دے تابع کر کے کہ خدا دی بارگاہ وچ او دی توحید دا اقرار کرے تو پھر لفظہ تک محدود نہ ہوئے بلکہ پریکٹیکلی او دا اظہار بھی ہوئے۔ یعنی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، یہی آکھنے آنا ساڈا خالق کون ہے؟ ہولی ہولی بولو، خالق کون ہے؟ ساڈا رازق کون ہے؟ ساڈا مالک کون ہے؟ پھر صرف لفظاں دی صورت وچ نہیں آکھنا، پھر میرے سامنے کروڑ روپے بھی رشوت دے طور تے ہوئے تو میں لت مار دیاں کہ میرا رازق اللہ ہے۔ پھر مومن دا جدو اے اعلان کردہ ہے پھر سود تے کاروبار نہیں کردہ، انہوں پتہ ہے میرا رازق۔ ہولی ہولی بولو، جیڑا بندہ سود خور ہے انہی طبیعت خود دس دے گی، اللہ اس لعنت تو بھی بچاوے تے سود خور دی دوستی تو بھی بچاوے۔ پھر وہ دا اعلان بندہ کردہ ہے کہ میرا رازق، کیونکہ وہ پھر رشوت نہیں لیندہ، رشوت لین والا سور تو بھی بدتر رہے، رشوت لین والے نال نفرت کیتی کرو، جیڑی وڈی کرسی تے بیٹھا ہوئے انہوں دسیا کر کے حرام خور نال ساڈا تعلق نہیں، محسوس نہ فرمایا کر کو بیٹھے تا اپنے آپ نو درست کر لوے، او سور جڑا لوگاں دا حق مارے کھاوے، رشوت لین والا سب تو بڑا بدبخت دا باپ ہے جنہوں پتہ ہے میرا پتر رشوت لے رہے ہیں تے پیو پھر بھی چکے تو اس تو بڑا کمینہ بھی کوئی نہیں، محسوس نہ فرمایا جے۔ تو عرضے گئے انہوں پتہ ہوئے رازق کون ہے، جڑا بندہ چپ پہ ذرا تھوڑا جا بول کے دسے گا رازق کون ہے؟ اللہ۔ سود تے کاروبار نہ کردہ مومن کیونکہ پتہ ہے رازق کون ہے، وہ گھٹ نہیں تولدہ کیونکہ انہوں یقین ہے رازق کون ہے، وہ پھر ملاوٹ نہیں کردہ انہوں یقین ہے کہ رازق اللہ ہے، دھوکہ نہیں دیندہ انہوں پتہ ہے رازق اللہ ہے۔ دیوبندی بن، وہابی بن، سنی بن، شیعہ بن، پارٹی رکھ، فرقہ رکھ، تنظیم رکھ، قبیلہ رکھ، لیکن ایمان نو خادم خورشید دی مرضی تے نہیں، مفتی صابر صاحب دی مرضی تے نہیں، حضرت پیر محبوب شاہ صاحب دی مرضی تے نہیں، پیر در علی شاہ دی مرضی تے نہیں، پھر اسلام نو رب تے رسول دی مرضی دے مطابق رکھ، رشوت تو نجات، سود تو پرے، حرام تو پرے، ملاوٹ تو پرے، گھٹ تولن تو پرے، دھوکے تو پرے، زنا تو پرے، ہر شے تو بچ کے دس، سنی دیوبندی وہابی شیعہ بعد چے رب دی توحید تے تیرا یقین کامل ہے۔ توجہ ہے نا؟ اچھا اے بھی ذہن وچ رکھو، میں وضاحت کر دیا جنہ دوستاں دا ساڈے بارے تے خیال ہے کہ اے شاید پروگرام کر دین چسکے لئی نہیں، انہاں کول معافی اساں کرنے اپنی تے اپنے بھائیاں دی تربیت لئی۔ تھوڑا جہا ہو نہیں بولو، اس واسطے نہ چسکے لئی سنانا آیا کرو ثواب نہیں لبنا، تے نہ چسکے لئی تقریر کریے ثواب نہیں لبنا، ٹائم ضائع۔ ظاہر گئے لکھاں دا
خوبصورت اہتمام دے اتے خرچ اخراجات دے اگر چسکے تک مک جائے تو پھر فائدہ ہولی ہولی بولو گل کڑوی ضرور ہوئے گی لیکن کوئی بات نہیں تسا میرے لئے دعا کرو اللہ مینو تے ساڑے سارے انو عمل دی سعادت نصیب فرمائے ہولی ہولی بولو تو عرض ایک ہے کہ مومن واسطے ضروری ہے علماء حقہ مہربانی کرو ہے دوجے دی توحید نو نشانہ بنامن دی بجائے اس حرام خور نو بھی ڈکو جڑا غریباں دا حق مار رہے ہیں اس ملاوٹ کرن والے تاجر نو اس سود خور بزنس مین نو انہوں سمجھاؤ توحید ہے اسلام نو کمزور نہ کر خواہش کے مطابق نہیں حکم خدا اور رسول کے مطابق اس واسطے اہل سنت دا عقیدہ سجدے دے لائق صرف اللہ عبادت دے لائق سارے نہ بولو عبادت دے لائق کسے دربار نو سجدہ نہیں کسے پیر نو سجدہ نہیں کسے عالم نو سجدہ نہیں جیڑا دربار تے سجدہ کر رہے ہیں اس بیمان دا ساڑے نال تعلق نہیں جیڑا پیر ویک کے خاموش ہے اس بیمان دا ساڑے نال تعلق نہیں ساڑا عقیدہ نظریہ ہے کہ خدا دی توحید نال جڑا ہویا ہر مومن صرف رب کو سجدہ کر دے اہل سنت دا عقیدہ وحدہ لا شریک اللہ ساری کائنات دا خالق مالک رازق اللہ آؤ مسلمانوں اپنی توحید پختہ کرو لوگوں دی فکر چھوڑو اپنی توحید پختہ کرو تاکہ پتہ چلے اس سے طرح نال تصور رسالت یہ ہے کہ نبی دے ایمان واسطے بھی میری تیری خواہش نہ چلے کہ میں جی میں آکھنا اونج منو نبی نو اونج منو جی میں پروردگار فرماوے جی میں رب آکھے علامہ صاحب مفتی صاحب پیر صاحب محقق صاحب چودھری ملک نواب صاحب رب نو اونج منیے لڑائیاں جھگڑے ختم جی میں نبی آکھے نبی نو اونج منیے جی میں رب آکھے جی میں کملی والے نو اونج منو جی میں رب آکھے پریشانیاں کدوں ہوندیاں نے جدو نبی نو منن لگیاں بھی اپنی مرضی کیونکہ انہاں دے بال بچے نے میرے بھی بال بچے نے کیونکہ نبی دی شادی ہے میری بھی شادی ہے کیونکہ نبی دا بھی ماں پیو ہے میرا بھی ماں پیو ہے کیونکہ نبی بھی بشر ہے میں بھی بشر ہاں یہ دا مطلب ہے من نہیں رہا اپنی مرضی دے مطابق تو نہیں مننا نا میرے پیارے میرے سونے ایک تو تے پیو دی برابری کرے تے لوگ آنے چوالے تو تے استاد دی برابری کرے تے لوگ آنے کھاچے تو تے پیر دی برابری کرے تے لوگ آنے کمینہ ہے تے تینوں کہیں اجازت دیتی ہے تو 1.25 لاکھ نبیاں دے امام دے بارچ برابری کر کے آکھے وہ دے بھی بچے میرے بھی بچے شالا اے ہو جائی ماں پانچ ہو کے مرے جدی کو کھچوئے ہو جائی بلا جنم لبے وہ ماما سلامت رکھیں کہ جنہ دی آغوش پلن والا آکھے نبی دیا رب نے بنایا نہیں دھرتی دے کوئی آیا تھوڑا جو ہو رہی سبحان اللہ کو کوئی کتنی تو عرض ہے کہ خرابیاں کدو پھیل دیا تیرے میرے بر صغیرت بالخصوص جدو مغرب دے تراشیدہ لوگ ملکہ برطانیہ دی زلفاں دے اسیر انہوں نے بر صغیرے چے فکر اڈاپٹ کی تھی نبی ساڑھے طرح مر کے مٹی چ مل گئے دیوار کے پیچھے تو پتہ نہیں انہوں نے جرت دیتی ایک ایسے کانے نو جنہیں آ کے نبوت دا دعویٰ داغ دیتا تے جنہ بدنصیبہ دروازے کھولے سن کاش انہوں نے احساس ہو جاندہ کہ اسا اپنے بچیاں نو دسیا ہوندہ نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بے مثل ہوئے تے بے مثال ہوئے جو ہے نا غزالی زمان تو پہلا محدث اعظم تو پہلا خواجہ فرید تو پہلا فاتح قادیانیہ تاجدار گولڑا تو پہلا حضرت محدث بریلی تو پہلا فرید الدین تو پہلا قسم رب کعبہ دی مصطفیٰ دے مجمع وچ صحابی کھڑا ہو کے جڑا نظریہ پیش کر رہے ہیں حضور تعین دی مہر لگا رہے ہیں 1400 سال بعد جیڑی سکول افتاد اس فکر دی خیرات دی صورت نظر آ رہی ہے وہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي
واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. جڑی فکر ایسی ہے، نظریہ کوئی، نام کوئی، چولا کوئی، ٹوپی کوئی، جبہ کوئی، دستار کوئی، مدرسہ مسجد دا رنگ کوئی رکھو، میں نو کوئی گلا نہیں. نبی دے معاملے وچ احتیاط کر، کیونکہ ایمان ہی چیز دا نام ہے. علامہ صاحب تیری کمزوری تو کوئی کمینہ یوٹیوبر، کوئی بغیرت ٹک ٹاکر تیرے نبی دے بارے ایسے کمزور لفظ نہ بولے تے بعد پھر احتجاج کردا پھری. آج سارے کہہ رہے ہیں دیوبندی بریلوی سنی شیعہ، جیلم کے ایک یوٹیوبر نے گستاخی کی، بالکل کی ہے. ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں ایسی ہر سوراخ کو مصطفیٰ کی محبت کے ذریعے سے احمد رضا کی فکر کو لے کر اتنا بند کرو کہ کوئی کتا بھونکنے سے پہلے کروڑ بار سوچے. توجہ ہے نا؟ یہ معاملہ چھوٹا نہیں، ایتھے سا اچھا نہیں لیا جانا. ایک دربار پورے بار بڑی نازوں کے آج لنڈے کا انگریز ہمیں سمجھائے گا، موم بتی آنٹی ہمیں ڈائریکشن دے گی، ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی بولنے والا حرام خور ہمیں سمجھائے گا. مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ بھیروں دے زیور بیچ کے ڈنکی لگا کے مغرب چو آ کے تے مغرب دے پلازے دیا منظرہ گرن والا سانو نہ دس. اپنی ذہانت و فطانت سے مغرب کی دانشگاہوں میں سکے بٹھا کے اور سیدہ زہرا کی نکرانی کی جھولی میں پلنے والے اقبال سے پوچھ. اقبال کہہ رہے ہیں معنی حرفم کنی تحقیق اگر بنگری بادی دائے صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی. آبروئے مازنام مصطفیٰ اقبال کہہ رہے ہیں اس فکر نو اپنی نسلہ تک منتقل کرنا ضروری ہے. لیکن ظاہر ہے میرے پیارے مسلمانوں، کلمہ گو لوگوں، حافظ محمد قاسم صاحب، ملک قاسم صاحب دی محبت کے پیش نظر حضور کے ذکر دا حصہ بننے والے ہو. یاد رکھو رسول اللہ دی عظمت کے رفت دی بات آوے پھر آئیں بائیں شائیں نہ چلے، پھر آکھنا پوے گا رب نے بنایا نہیں، دھرتی پہ کوئی اجدا آیا. ایک باری پھر بولو، قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. جڑا پروردگار فرما رہے آئے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، جڑا فرما رہے آئے یا موسیٰ، جڑا فرما رہے آئے یا عیسیٰ ابن مریم، جڑا فرما رہے آئے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. او پروردگار نے اپنے حبیب دی بار اسلوب بدلے آئے. قرآن ہوگی ہے، حکم ہوگی ہے، یار دیواری اسلوب بدلے آ کد آخرے آئے یا
مبشر قد آخر یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا تے سڑیاں ماواں دیاں لوریاں سڑیاں بزرگاں دی حلال کمائی سڑے اساتذہ دی تربیت سڑے شیوخ دی صحبت سڑے پیران عظام دی قربت سڑے بزرگاں دی عادت ہی ہے انہاں بھوکتی اجسام ہو اتبو اولادکم علا ثلاث خصال حکم نبیکم دیا لوریاں اجدتیاں نے سڑا انجینئر ہوئے تے عامر چیمہ طرح پولیس ملازم ہوئے تے غازی ممتاز طرح پارلیمنٹ دا ممبر ہوئے تے نورانی طرح سینٹ دا رکن ہوئے تے نیازی طرح او سڑا جناب والا آرمی افیسر ہوئے تے حافظ قاسم طرح رسول اللہ کی محبت نغمیہ کے ترانیاں نام جڑیا ہونا ہے سڑا خان کا نشین ہوئے تے سیدنا میرے علی امیر ملت سید جماعت علی اور سادہ انپڑھ ہوئے غازی علم الدین دی صورت اندر غازی جناب والا عبدالقیوم دی صورت اندر سادہ امام ہوئے ٹوٹی چٹائی تے بیت دین پڑھن پڑھامن والا ہوئے او جناب والا امیر المجاہدین حضرت امام خادم حسین رضوی دی صورت اندر محدث ہوئے غزالی زمان دی صورت اندر مولانا سردار احمد دی صورت اندر وہ سنو بھٹی دے جنگ میں آخرے آئے کہ سارے نبیوں کے رتبے بڑے گئے مگر آقا کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے رتبے بڑے گئے مگر آقا کا منصب جدا ہے اگر ذوق اجازت دے تھکاوٹ بھی نہ ہوئے سارے آنکھوں کے سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے مگر آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفے انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے اللہ کی قسم ہے ایسا وہ لوگ نہیں کرے سمودین میں اصولہ کا بھی پتا ہے شریعت کی آدھا کا بھی پتا ہے ایسا کہ رب نے سانا لکھیانے نبیانو قرآن آخری آئے قلنا وسلام علی ابراہیم اللہ نے اپنے یار کے آدم حرام قرار دیتا ہے میں نہیں آکھیا حافظ قاسم نے نہیں آکھیا مفتی صابر نے نہیں آکھیا علامہ عبدالغفور جلیل نے نہیں آکھیا میرے دیوبندی نے لیا واپی سجڑا شیعہ دوستا سنی ویرا نبی دا دربارے حضور دا چچا بھی آکھ دے ورد نار الخلیل مقتقمہ فی صلبہی انت کیف یا تاریکو وانت لما ولدت اشرقت الارض ودات بنور کالافق سو ایک نعت میرے علی پاک بیان کرے ایک میرا امام احمد رضا ایک نعت
بات ہوئے جڑی نبی دا چاچا نبی نو سناوے کوئی بات نہیں تھکے بندے سے کھلاؤ گے میں محسوس کراں گا تساں شریک ہو اس بزم اندر چاچا پہ آنکھ دے حضور تواڈا نور پیشانی وچ آیا جناب ابراہیم دی اللہ نے اگن گلزار بنایا میں آکھیا آج 14 صدیاں بعد یوٹیوب پر اپنے چھوٹے جے کرسی کے حجرے تے بیٹھ کے پہ آنکھ دے نبی کون ہے میں آکھیا اے عباس نو پوچھ لے عباس نو پوچھ لے نبی دا سگا چاچا ہے آؤ تو بندی سنی وہابی شیعہ پاک نبی دے صحابہ پوچھیا حضرت عباس سگا چاچا ہے آکھن لگے دساں وڈا تو ہے کہ نبی سن غزالی زمان ال پیار کروا لیا سن پیران ال پیار کروا لیا منو نہیں پتا تیرا سکول افاق کی ہے نبی دا چاچا پہ ہاں ہے وڈا میرا نبی ہے مجھے پہلے میں جمعیا شیعت وہابیت انہوں جو بھی آکھے ایدہ نام اسلام ہے تھوڑا جا اور نہیں بولو انہیں آکھیا وڈا کون ہے آدھا ہے وڈا میرا نبی ہے وڈے پاک نبی نے آؤ ذرا قرآن دے انداز نو ویکھ لو اللہ فرماری ہے فجرت من غسنتا عشرت عینا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی تاجدار ختم نبوت ہتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت اے نبی سیراب وچ پھرن والے لوگ پریشان و مضطرب نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ انہاں دا عالم ہے سیرانوں وچ پھر دے رہے اللہ دے باغی ہوئے پریشان و مضطرب رہے پھر نبی دی قربت صحبت دی برکتاں نبیاں پھر آپ لوٹے واپس جدو لوٹی دنیا پھر نبی نے ڈنڈا ماریا پتھراں تو چشمے جاری 40 سال بعد خیر و برکت نصیب ہوئی ہے میں کہتے نبی ہے اے شان والا نبی ہے کوئی ڈنڈا مار کے اونٹنی برآمد کرے اے شان والا نبی ہے اگ گلزار ہوئے شان والا نبی ہے یہ ڈنڈا مار کے چشمے جاری کرے او شان والا نبی ہے سن کلمہ پڑھن والیا جو بندے سنی وہابی شیعہ دوستو اللہ دے نبی نو پوچھ لینے آ میں نہیں پوچھدا اپنے مولوی کو نو گھبرا نہ جانا میں اپنے محدث کو نہیں پوچھدا پریشان نہ ہونا اسا پاک نبی پہ عرض کیتا حضور فرما دل فضل تو علی الانبیاء بسفر اوتیت جوامی الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافا وختم بی النبیون پھر میں کیوں نہ کھا سارے نبیوں کے رتبے بڑے گئے مگر آقا کا منصب جدا ہے میرے سارے بیٹھے آنکھوں میں سارے نبیوں کے رتبے بڑے گئے مگر آقا کا منصب جدا ہے وہ امام شفیع انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے ایک کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی
ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے کسی دا اعلان خطیب کرے نقیب کرے پیر کرے جیدہ اعلان 1.25 لکھ نبی کرے جیدہ اعلان اللہ دا ہر نبی کرے اپنی امت اپنا علاقہ اپنی قوم اپنا ایریا لوگاں نے اپنے اپنے دور کے نغمے گائے عظمت محمدی دے ترانے گائے بلکہ سنو خوش نصیب کلمہ گو مسلمانوں قسم خدا دی تیرا او لجپال نبی ہے جدے وسیلے نال تیرے نبی دی آمن تو پہلے لوگاں دیاں شکستہ فتح وچ بدلیاں میں یقین کرنا تسا جاگ رہے ہو لیکن دسو پیارے تو بندی میٹھے وہابی صاحب میرے سونے شیعہ صاحب میرے ویر سنی صاحب دس حضور آئے نہیں قوم آخرین اللہ آخری نبی دے صدقے فتح دے دے اچھا جب تواڈی اجازت ہوئے تے تواڈی خدمت کرنے چھو لیجئے میں آکھا یہ نبی دے آمن تو پہلے نبی دا ذکر جائز ہے آمن تو بعد ذکر دی چسکے دیو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں پہلے کیتا ہے اساں بعد چاک رہی ہوں اللہ فتح دے دے اللہ نصرت دے دے اللہ عزت دے دے اللہ کامرانی دے دے آؤ نبی دے غلامو اس گھر تو خیر پاؤ گے عزتاں سربلندیاں پاؤ گے اے گھر نہ چھوڑو پارٹی چھٹے چھوڑ دینا فرقہ چھٹے چھوڑ دینا قائد چھٹے چھوڑ دینا قبیلہ چھٹے چھوڑ دینا نبی نو کنڈ نہ کرنا نبی نو رخ نہ بدلنا بلکہ اپنے بچیاں نو اپنے بیٹیاں نو اپنی نسلاں نو اپنے عزیزاں نو اس بات نال اٹیچ کرنا جا جویں 12 ربیع الاول نو جویں 10 ربیع الاول نو تیرے میرے بزرگاں دا اہتمام ہے جویں اج ویکھ رہے ہو 9 ربیع الاول نو اللہ دی قسم ہے حافظ قاسم دا ملک آصف دا عاصم دا مقصد چھیڑنا نہیں ہے خادم خورشید دا مطلب ٹچکر بازی نہیں ہے پیر پورے علی دا مطلب اٹیک نہ کرنا نہیں ہے مفتی صابر صاحب دا مطلب ہے نہیں ہے اساں صرف کٹھے کر کے کھول آ کے سپیکر لا کے جلوس نکال کے اپنے بچیاں بڑیاں دوستانوں اس بات نل جوڑ کے اسی عہد نو تازہ کرنے آ کہ کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے جز محمد کے ہرگز کسی کا دو جو تمہارا نہیں یا
تذکرے کے رہے بلکہ قرآن کے آخری ہے پہلی قوماں اپنے بالاں تو بھی ڈھیر جان دیاں ہولی ہولی بولو اے یمن دا بادشاہ تبا ہمیری اپنے لاؤ لشکر نال ٹریا جدو مدینے دے دھرتی چ پہنچیا اس دور دے حاکماں دا مزاج دیکھو اج دا حاکم ٹرے نال گوئیے نال ناچے نال گامن نچن والے اس دور دا حاکم جہاں دیدہ ذہانت فطانت رکھن والے او دے نال 400 علماء جید علماء آسمانی کتاباں دا گہرا علم رکھن والے نال نے جدو حکمران اپنے آس پاس جہاں دیدو لوگانو رکھن گے پھر انج نہیں آکھن گے انڈیا پانی دے نہیں گیا تاں سفر ماتم بچھائیے انہیں پانی کھول دیتے تاں سفر ماتم بچھائیے اسا کہ تو سب ہے کہ گلی ڈنڈا کھیڑا نا انڈیا دے تجزیہ کار مذاق پہ اڑان دیں میرے ملک دے چاہل حکمران کہہ رہے ہیں شاندار ڈیم بنایا تو کسو ڈوب کے مر جاؤ میں تو سب کی بنایا ہے یورپ پہ بنگلے باہر دے ملکاں میں چپال اتھو دے ملک نو لٹ کے سب کچھ بناون والے ہو ملک تو ڈیرا پہ تک دے ناراض نہ ہونا کیونکہ مالشیا بندہ میرے تے ناراض جلدی ہو جائے گا میں کہتے میری اوقات ایک سلفی ہے کدو تک انہاں پارٹیاں دے لوٹے بنو گے آنکھیں چک پا کے پوچھو تساں کی دیتا میں اپنے اکھاں نال ویکھیا جاگل حکمران مچھندر وزیر بریانی دا ڈبہ دے کے کمینہ پوچھ رہے وچ بوٹی ہے ایسا کون لوگ ہیں مزاج کیسا ہے سلفیاں واسطے نچن واسطے بجائے دست صحیح اس ملک جتی رہ گیا آئیے نفد کماشتیاں نے ہر شہر غمال کر دیتی ہے پہلے شریف ماں دیدہ جہیز ویچ کے پتر نو پڑھاوے پھر دوٹی دا جہیز ویچ کے کوئی نوکری لبے ناراض ہو گئے ناراض ہے میں اس سے کمینے نو بات رہے اللہ نے تو انو زبان دیتی ہے اسمبلیت بولو پارلیمنٹ بولو پتہ ساڑھی نمائندگی کر رہے ہو انڈیا دے تجزیہ کار گولا باری کر رہے ہیں سامنے دے یہ تے اللہ بھلا کرے حضرت حافظ سید عاصم منیر شاہدہ جدو لبرل آئیٹیاں بھونک رہی آسن اے ملک تے لبرلزم تے سیکولرزم تے جڑو ہے انہیں اس ویلے اپریشن دا نام بنیان مرسوس رکھ کے الفتح دا انہوں تمغا دے کے فجر دی اذان تو بعد محمد دے غلامان دا لشکر میدان چتارے سورج نکلن تو پہلے موٹی ٹرمپ دے بوٹ چٹ رہے آسی سادہ کچھ کر میں کیا کتے مر گئی ہے نا او موم بتی آنٹیاں جڑے آخ دے سنے لبرل ملک آج بھی پاک فوج دے کمانڈر نے انہوں قرآن نل جوڑ کے اللہ دی قسم پاکستانی قوم دا سر فخر نالو چاہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تو نبی کے غلاموں 400 بندہ جدو مدینے چ گزرے آسمانی کتاباں دے گہری نظر رکھن والے انہاں حاکم وقت نو درخواست کی تھی ایک پاک سرزمین دس رہی ہے آسمانی کتاباں نال ساڈی کیتی ہوئی تحقیق دس رہی ہے نبیاں دا سلطان ختم نبوت دا تاج پا کے اسے سرزمین تے رونق لائے گا ساڈا مطالبہ ہے سانو اتھے روک لیا جائے تسا جس مشن تے جا رہے ہو کامیابی حاصل کرو ظاہر گئے جہاں دیدہ حاکم انہوں نے سٹیج اہتمام کیتا حجرے بنائے کلونی بنائی گھر بنایا انہیں اتنا ڈیپلی درس لیا کہ وہ حجرے بنا کے
ایک انہیں سب تو حسین کمرہ بنایا انہیں کیا علماء ایک گھر تواڈے واسطے ایک گھر نبیاں دے سلطان محمد عربی واسطے گھر تعمیر ہو گیا اس پوری ٹیم دے سالار چوٹی دے عالم نو تحریر لکھ دیتی اتے مہر لا دیتی میں تیرے نال ہوندا تیرے دشمناں نال میں لڑدا تیرے بارے میں سنیا تلوار چلا کے تو یہودیت عیسائیت نو کفر نو فتح کرے گا میں ہوندا تے میں تیرا بابل ہی بن جا انہیں سٹمپ لائی زمانہ گزریا پھر پاک نبی اعلان فرمایا آپ مدینہ جلوہ گر ہوئے حضور نے فرمایا میری ڈاچی نو چھوڑ دیتا جائے ایک جتنے ٹھہرے گی مسکن وہی ہوئے گا آگے میں ڈاچی جتنے ٹھہری ہے ظاہرن تے ابو ایوب انصاری دا گھر رہی امام راوی فرما دے لے اصل اندر محمد عربی دا اپنا گھر رہی یہ وہ جگہ جتے پاک نبی ٹھہرے وہ خط پہنچایا گیا پڑھیا آخری بات یہ ہے نبی دے غلاموں تیرا میرا پاک نبی ہو جلیل القدر نبیاں رسولاں جدی آمد دے نغمے گائے ساری کائنات سیکنڈ لاسٹ نبی عیسیٰ پاک جلوہ گر ہوئے اس دور دے اندر ایک جاہل یوٹیوبر نے رسول اللہ دی بارگاہ میں چھرزہ سرائی کی تھی میں سنیا لنڈے دے انگریز پارٹیاں تے لیڈرہ لئی مرن والے کہہ رہے نے یہ کون سی گستاخی ہے تساں دسو وہ حضور دے بارے چاہتے کہ یہودی کہتے تھے کل کا چھوکرا عزت والے لفظ نے حضور دے انصار صحابہ دے بارے چاہتے معاذ اللہ لونڈے لپاڑے عزت والے لفظ نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھانا لے خواجہ غریب نواز ہوا کہ کافر کے کافر گھر عزت والے لفظ نے برے صغیر اچ دین دا نور ونڈانا لے داتا حجویری نوا کے مشرک کے مشرک گھر عزت والے لفظ نے عزت والے لفظ ایسے ہیں تمہارا خضر کب کا مر چکا میرے ہاتھوں تمہارا خضر میرے ہاتھوں ہلاک ہو چکا یہ عزت والے لفظ نے پھر کھاتے پارے عیسائیت دے عیسائی آکھ رہے ہیں کہ سانو غیر محفوظ کرن دی پلانے گے یہ آکھیا قدو حافظ قاسم صاحب دے حسین اجتماع میں چامن والے ہو ادو جدو پوری امت 1500 سالہ جشن ولادت منان جا رہی سی ادو اس بدبخت نے تیرے نبی دی عظمت تے رقیق حملہ کر کے آکھیا کہ عیسائی آدم دجال معاذ اللہ وہ عیسائی سمجھتے ہیں انہاں کیا سی نہیں لکھیا کسی کونے خدرے چ لکھے ہوئے تے کینے بیان کیتا ہے اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے اسی پوچھنا چاہنے ہیں پہلا مطالبہ ہے پاکستان چو نوجوان مناظر اج بھی موجود نے جنہوں دا بوا کھڑکا کے مناظرے دا چیلنج دیتا ہے وہ اندروں نہیں نکلے آپ کی بلی بن کے اندر رہا ہوں میری جان میں خطرہ ہے اس ویلے وہ دی جان محفوظ ہے ان ینگ نوجوان محقق مناظرین میں دے قریب لے جا کے مناظرہ کروا کے دودھ کے پانی دا پانی کروا دیتا جائے نمبر 2 اسی مطالبہ یہ کرنے ہیں کہ اس کی بڑی گستاخی نہیں ہو سکتی جیڑا حضور کی عبادات میں فالتو نماز آکھے اس کو بڑی گستاخی نہیں ہو سکتی اساں نے جڑی نئی ریکور CCD فورس بنائی جے انہوں نے سپورٹ کرو تاکہ 12 ربیع الاول نو اسا صبح ویلے خبر پڑیے کہ مرزا اپنے ساتھیاں دی شرارت نال انجام نو پہنچ گیا عیسائیت کی کتاب پہ کی ہے یہ بات سن لو آگے دعا کی طرف بڑھتے ہیں ساری اناجیل عیسیٰ پاک کے شاگرداں دے نام نال منسوب نے متی یوحنا برنباس انجیل برنباس پاکستان دے چرچز تو لے کے یورپ دے چرچا تک محفوظ ہے وہ دے اندر اج بھی یہ بات موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی تو گزرے ایک بڑھڑی مائی نے بیٹھیا بھج کے قریب آ گئی یہ کون ہے لوگاں کہ اللہ دا نبی یہ کی کر دے پہندیاں نو اکھاں مریضاں نو شفا مردیاں نو زندہ انہیں آکھا میری ایک بیٹی ہے جڑی نہ اٹھ سکتی ہے نہ بول سکتی ہے قدم رنجا فرماؤ آپ گئے دست مبارک رکھے اللہ نے زندگی دے دی تھی برنباس آکھدا ہے وہ بڑھڑی عیسیٰ پاک دے قدم وچ بیٹھ گئی آکھن لگی صدقے جاواں اس ماں تو جنہیں سونیا تینوں لوریاں دتیاں نے عیسیٰ پاک دی اکھاں نم ہویاں اکھاں چ اتھرو آئے شاگرد برنباس دی گوسپل آف برنباس پاکستان تو یورپ تک چرچز اندر محفوظ کتاب حضرت عیسیٰ دے قدم وچ بیٹھ کے جو کچھ انہیں آکھیا عیسیٰ پاک نے جواباً کی فرمایا For I am not worth the two and lose the ties of the bosom or the chest of the shoes of the messenger of the God.
whom he called Masiha, who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth, so that his faith shall have no end. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اماں میرے بعد او نبی آمن والا ہے، میرے جان تو بعد میرا دین کمزور ہوندا جائے گا، محمد دے جان تو بعد او دا دین بڑھتا چلا جائے گا، میں او دی نالین دے تسمے کھولن دے قابل نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دی ایک گل سن کے برنباس آنے قدم چ بہ کے امائیاں دی او گاڈ سینڈ اس دی میسنجر، اللہ اے ہو جائے نبی نو جلدی بھیج، جلدی بھیج، جلدی بھیج، اگواں دی او محمد کم کوئکلی فار دی سالویشن آف دی ورلڈ۔ سونیاں کتنیاں میرے ورگیاں مجبور کمزور ماما انتظار پیاں کر دیا نے کتے ہلاک نہ ہو جانا، سونیاں جلدی آ۔ انہاں دیاں کتابیں چے لکھے مومن دا کم میں حضور دی عظمت رفت بیان کرنا تاکہ تیرا میرا بیٹا آئیڈیل نبی نو بناوے، محبت نبی نال کرے، عشق نبی نال کرے، جہالت دا، وحشت دا، بربریت دا خاتمہ چاہتے ہو کہ میری گل نہیں، علماء دی نہیں، مغرب تو پڑھ کے آمن والے اقبال نو پوچھ لو، او اندر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ کریم سنو جو کچھ حق آکھے یہ دیتے عمل دی توفیق فرماوے۔ دوران گفتگو کوئی ہلکا کمزور جملہ پاکاں دے حضور کوئی نکلیا، اللہ اپنے کرم اپنے فضل اپنی رحمت نال معاف فرمائے۔ جس نظریے محبت نال قاسم صاحب انہاں دے برادران اس پاک بزم دا اہتمام کردے چلے آ رہے نے، اللہ اے دے ذریعے سنو تبلیغ دین عشق نبوی حضور دی دردی خیرات وافر مقدار اچ نصیب فرمائے، انہاں دی کاوش کوشش قبول فرمائے۔ تسا جتنے آئے ہو توڑے گھران دی بچیاں دی نسلان دی خیر فرمائے۔ بالخصوص اس ویلے ہر بندہ کوشش کرے کہ کسے نو کوئی شے دے کے فوٹو کھچاون والی لعنت تو بچ کے کوشش کرو ایک ہاتھ نال دیو سیلاب زدگان نو، دوجے ہاتھ نو خبر نہ ہوئے تاکہ عالمی دنیا کو امیج بہتر بنے کہ پاکستان ہر شے پاکستانی ساڈے کو نہیں مانگ رہے، اے مخیر لوگ نے، چنگے لوگ نے، رشتہ داراں دا تعاون کرو، پڑوسی پڑوسیاں دے بابے نہیں بن جاؤ، انہاں دے جانور انہاں دے املاک دی حفاظت کرو تاکہ لوگاں نو پتہ چلے اسی مدد وچ ایک دوجے نال پیار تے محبت کرن والے ہاں۔ اللہ سانو اس مصیبت دی کھڑی مشکل دی کھڑی وچ سانو ایک دوجے دا دست و بازو بن کے انصار مدینہ دی پاکیزہ یاد دہرا کے اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کرن دی ہمت و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد